السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ایسی ضعیف حدیثیں ہیں جو بالکل ناقابل عمل ہیں، جن کو محدثین نے قبول ہی نہیں کیا، ان پہ بالکل عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ضعیف سے بڑھ کر موضوع ہیں۔ اللہ کے نبی کا نام سن کر انگوٹھے چومنے والی وہ بھی موضوع حدیث ہے، من گھڑت ہے نا۔ اللہ کے نبی کو نور سمجھنے والی جو روایت وہ بھی موضوع ہے۔ تو یہ سب موضوع حدیثیں ہیں۔ جن حدیثوں کو محدثین سیاستہ والوں نے قبول کیا ہے وہ موضوع نہیں ہیں، وہ ہیں سند کے اعتبار سے ضعیف، لیکن اتنی ایسی ضعیف نہیں ہیں کہ جن کو رد کیا جائے، جن کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ انہوں نے قبول کیا۔ انہوں نے آخر میں بہت اچھی بات کری کہ اگر تم یہ دروازہ کھولو گے تو تم نے سارے محدثین کی محنتوں پر کو برباد کر دیا۔ تو یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان محدثین سیاستہ کی خصوصی طور سے حدیثوں کو قبول نہیں کیا تو گویا ان کی ساری محنتوں کو برباد کر دیا ہم نے۔ انہوں نے جو حدیثیں چھاٹ پٹک کے دی ہیں وہ قابل عمل تھیں، بھلے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کے خلاف سیاستہ کی احادیث کے خلاف جتنی بھی ہیں حدیثیں، اور وہ سخت ضعیف یا موضوع ہیں، کسی قسمت پر نہیں لیا جائے گا ان کو۔ الحمدللہ انہوں نے جو تحقیق کری ہے ویسی تحقیق تو کوئی بھی کر نہیں سکتا، نہ بعد والے کر سکتے ہیں، نہ آج والے کر سکتے ہیں۔ وہ تحقیق جو انہوں نے کی ہے سندوں کی، جو چھان پٹک انہوں نے کی ہے، جو پہچان ان کو ہوئی ہے سندوں کی، وہ کسی کو بعد والوں کو نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ان کی کتابوں کو اور ان کی قبول کی گئی حدیثوں کو جو انہوں نے بیان کی اپنی کتابوں میں سیاستہ میں، سب نے اس کو قبول کیا۔ ان کے زمانے سے ہی سب میں مقبول ہو گئی تھی۔ وہ بڑے بڑے محدثین نے جو ہے ان کو قابل عمل قرار دے دیا تھا۔ تو ان کی حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ جو دوسری صحیح حدیثوں کے خلاف ہوں یا سخت ضعیف یا موضوع ہوں، ایسی نہیں ہیں وہ، بلکہ وہ یقیناً قابل عمل تھیں، جس کو انہوں نے چھان کر کے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے۔ لہذا ان کی تسلیم کی ہوئی، ان کی قبول کی ہوئی ضعیف حدیث بالکل اس پر عمل کیا جائے گا، اور آج بھی قابل عمل ہیں وہ۔ اور اس کے خلاف جتنی بھی ہیں ضعیف حدیثیں، بلکہ وہ سب زیادہ تر موضوع کی کیٹیگری میں ہیں، ان پر بالکل عمل نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ ہمارا کام نہیں ہے ضعیف کو پرکھنا جانچنا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ محدثین کا کام تھا، انہوں نے کر دیا وہ کام۔ آج ہم طرح طرح کے نئے نئے معیار مقرر کر رہے ہیں ضعیف حدیث کو پہچاننے کے، جس کی وجہ سے ہم نے بہت ساری صحیح حدیثوں کو بھی ضعیف کر دیا۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ بہت ساری صحیح حدیثیں جو شروع کے محدثین کے نظروں میں، ان کی تحقیق میں صحیح تھیں، حسن تھیں، ان کو آج ضعیف قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ضعیف کا معیار پہچانے گا کون؟ اس کو طے کون کرے گا؟ وہ دیکھنا چاہیے۔ کیا وہ لوگ جو سب سے ماہر تھے اس کام میں ان کی مانی جائے گی، یا یہ بعد والوں کے جن کو اس کی ہوا تک نہیں لگی ہے وہ کہہ دیتے ہیں ضعیف ضعیف، ان کی مانی جائے گی؟ کیا نہیں، بلکہ انہی کی ہم چلے گی جو ماہر تھے اس کام میں، جن کو اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا تھا اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، جنہوں نے ہر طرح کی موضوع اور ناقابل عمل حدیثیں ان سے چھٹوا دی، انہوں نے چھانٹ ڈالی اور اپنی کتاب میں صرف وہی بیان کری۔ کئی لاکھ حدیثوں میں سے صرف 6,000 7,000 8,000 حدیثیں انہوں نے بیان کری چھانٹ پٹک کر، جو واقعی قابل عمل تھی، جن کے بغیر دین پر پوری طرح عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور الحمدللہ آج سب کے سب، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، جمعیت اہل حدیث کے ہوں،
کہ کوئی بھی اہل حدیث ہوں یا دوسرے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب صحاح کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، بھلے سندن وہ ضعیف ہیں، بھلے زبان سے نہ کہتے ہوں، زبان سے دعویٰ ہے کہ ہم صرف صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحاح کی جو ہے وہ حدیثیں بھی جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں اس پر برابر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بغیر نہ نماز ان کی پوری ہو سکتی ہے، نہ دوسری کوئی عبادت پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ آسانی کرے، اللہ رحم فرمائے ہم سب پر، دین کی صحیح سمجھ دے ہم کو۔